وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الآية. وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن الديران عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. جی پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أمور الإيمان. وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله المتقون قد أفلح المؤمنون. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أمور الإيمان. وقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله المتقون قد أفلح المؤمنون. وبالسند المتصل منا إلى الآية. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. باب امور الایمان. سب سے پہلے امور الایمان ہی کو سمجھا جانا ہے. امور امر کی جمع ہے اور امر کے معنی مصباح اللغات میں لکھے ہیں کام، واقعہ، چیز. ان تین معنی کے علاوہ اور بھی معنی آتے ہیں، معاملہ، شان، حالت وغیرہ. ان تمام معنی میں دو معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں. اس سے مراد شان لیا جاوے، شان. اور باب شان الایمان یہ ترجمہ، باب شان الایمان. لیکن یہ ترجمہ کرنے سے اس لیے فائدہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے امور مبہم ہے اور اس کی مراد ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ایسے ہی شان بھی مبہم ہے، ہم اس کی مراد بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں.
لہذا جس سے ہم اچھی طرح اس کی مراد سمجھ لیں، اگر اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاوے تو امور سے مراد اعمال لیے جائیں، اور یہ اگرچہ باب کے تحت ذکر کی ہوئی آیتوں اور باب کے تحت ذکر کی ہوئی حدیث کے تمام اعمال، تمام چیزوں پر صادق نہیں آئے گا اعمال، اس لیے کہ ان میں سے بعض عقائد ہیں اور بعض ان میں سے اخلاق ہیں، بعض ان میں سے اعمال ہیں، تو اعمال پر تو یہ صادق آئے گا لیکن عقائد اور اخلاق پر صادق نہیں آئے گا۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ تغلیب کے طور پر تمام چیزوں کو اعمال قرار دیا جاوے اور پھر اس کا ترجمہ اعمال سے کر دیا جاوے تو بات اچھی طریقے سے وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ تو بحث ہو گئی امور سے متعلق۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا کہ دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے نون، جس کا اشارہ ہے نسخوں کے مختلف ہونے کی طرف، تو یہاں پر ایک نسخہ باب امر الایمان بھی ہے، لیکن امر الایمان ہو یا امور الایمان ہو، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ امور جمع ہے جو بہت سے افراد پر دلالت کر رہی ہے، تو اسی طریقے سے امر بھی جنس ہے جو قلیل و کثیر سب پر دلالت کرے گا۔ دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہوگی۔ اب اضافت ہے، امور کی اضافت ہے ایمان کی طرف۔ اگر ہم اس کا محض ترجمہ کر دیں کہ ایمان کے اعمال، تو اس سے بات واضح نہیں ہوتی، بلکہ آپ تھوڑا سا گہرائی میں چلیے اور اس پر غور کیجیے گا کہ یہ اضافت بمعنی من ہے، یہ اضافت بمعنی فی ہے، یہ اضافت بمعنی لام ہے۔ یہ معنی سمجھنے کے بعد پھر اس کا مفہوم بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ اگر یہ اضافت بمعنی من ہے تو یہ اضافت بیانیہ کہلاتی ہے، اور اس میں مضاف الیہ مضاف کا بیان ہوتا ہے، مضاف الیہ مضاف کی وضاحت ہوتا ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا باب الامور التي هي الاعمال هي الایمان، باب الامور التي هي الایمان۔ اور اگر ترجمہ کر کے آپ کہیں گے تو پھر یوں کہیں گے باب الاعمال التي هي الایمان، تو یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان ہیں۔ اور یہ مطلب امام بخاری علیہ الرحمہ کے مسلک و مذہب کے مطابق بالکل صحیح ہے، اس واسطے کہ وہ اعمال کو ایمان قرار دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے قول و فعل، اور عرض کیا گیا تھا کہ فعل سے مراد یہاں پر عمل ہے، اور بعض نسخوں میں عمل بھی موجود ہے، اور کہا گیا تھا وہ یزید و ینقص، تو ان کی مراد کے مطابق، ان کے مسلک و مذہب کے مطابق یہ مطلب بالکل درست ہوگا، اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جبکہ اس کی تفصیل وہی ہو جو بار بار عرض کی جا چکی ہے اور اب بھی عرض کی جائے گی۔ اور یہاں اضافت بمعنی فی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو اضافت بمعنی فی قرار دیا جاوے گا تو مطلب یہ ہوگا باب الاعمال التي هي باب الاعمال الداخلة في الایمان، باب الاعمال الداخلة في الایمان، ان ایمان کا باب جو، ان اعمال کا باب جو ایمان میں داخل ہیں۔ اس کو ہم صاف الفاظ میں یوں کہہ دیں گے کہ وہ اعمال جو ایمان کا جز ہیں۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے مسلک و مذہب کے مطابق یہ ترجمہ بھی مناسب ہے، اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس تفصیل کے ساتھ جو تفصیل بار بار عرض کی جا چکی ہے۔ اور یہ اضافت بمعنی لام بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ اضافت بمعنی لام ہو تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا باب الاعمال المکملۃ للایمان، یہ ان اعمال کا باب ہے
جو ایمان کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اس پر امام بخاری علیہ رحمہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس واسطے کہ پہلے 2 ترجموں سے بھی یہی مطلب مراد ہے، اور پہلے 2 معنی کا بھی یہی مطلب ہے جو اس تیسرے کا مطلب ہے۔ بات امید ہے کہ صاف ہو گئی ہوگی اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ ایک دوسری بات سمجھیے گا۔ شراح حدیث اور ماہرین بخاری یوں کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کتاب قائم کرتے ہیں اور کتاب کے تحت پھر ابواب لاتے ہیں، اور ان ابواب میں پہلا باب عام طور سے ایسا باب ہوتا ہے اور ایسا عنوان ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، اور بعد والے تمام ابواب کو شامل اور حاوی ہوتا ہے، یعنی بعد والے تمام باب اس میں داخل ہوتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں۔ پہلا باب عام ہوتا ہے جو شامل ہوتا ہے بعد کے تمام ابواب کو، یہ یوں کہہ لو، یا یوں کہہ لو کہ بعد والے تمام ابواب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور کبھی تو وہ کتاب کے بعد ایک باب ایسا لاتے ہیں، اور کبھی ایک باب سے زائد ابواب لے آتے ہیں ایسے ہی، یعنی عام باب، عام عنوان کے ساتھ باب، عام عنوان کے ساتھ باب، ایسے عنوان کے ساتھ جو بعد کے تمام ابواب کو شامل ہوتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ بعد کے تمام ابواب اس میں داخل اور شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا باب بھی عام باب ہے اور یہ دوسرا باب بھی عام ہے۔ پہلا باب کیسے عام ہے؟ دیکھو انہوں نے کہا ہے قول و فعل یزید و ینقص، اور پھر آیات کے بعد اس سلسلے میں جو حدیث پاک بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے بنی الاسلام علی 5، اور پھر ان 5 اعمال کی تفصیل بیان کی ہے۔ یہ ہے تو گویا کہ یہ 5 اعمال تو مثال ہے، مثال، اور عنوان یہ ہے قول و فعل یزید و ینقص۔ اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے باب امور الایمان تو سمجھیے گا کہ یہ بھی ایسا ہی عام مفہوم رکھتا ہے۔ جب یوں کہہ دیا گیا باب الاعمال التی ہی الایمان، یا باب الاعمال الداخلۃ فی الایمان، یا باب الاعمال المکملۃ للایمان، تو یہ بھی عام عنوان ہے۔ اور اس کے بعد باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، باب من الایمان ان يحب لاخيه ما يحب، ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تو انہی امور ایمان اور انہی اعمال ایمان کی تفصیل ہے جو اجمال کے ساتھ یہاں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہوگی بات۔ تو اب ہم یوں کہیں گے کہ پہلا باب بھی ایک عام باب ہے اور دوسرا باب بھی ایک عام باب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے 2 باب قائم کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو دیکھو ایسے باب اس لیے قائم کیے کہ پہلے باب میں انہوں نے وہ حدیث ذکر کی تھی جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایمانی اعمال یا اعمال ایمان 5 ہیں، تو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ صرف یہی 5 اعمال ہیں اور ایمانی اعمال اس سے زیادہ نہیں ہیں، یہ شبہ ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک دوسرا باب قائم کر کے اور اس میں دوسرے اعمال ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ صرف ایمانی اعمال انہی 5 میں منحصر نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی ہیں، اس واسطے دوسرا باب قائم کیا۔ اب سوال یوں کہیں گے کہ یہ دونوں باتیں دو باب میں الگ الگ کیوں بیان کی؟ تو یہ دونوں باتیں دونوں باب میں الگ الگ اس لیے بیان کی تاکہ ان 5 اعمال کی خصوصیت اور اہمیت جو کہ دین میں ہے اور جو کہ ایمان میں ہے وہ معلوم ہو جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسے کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے،
پوری عمارت موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دوسرے وہ اعمال اس اہمیت کے نہیں ہیں، اس حیثیت کے نہیں ہیں اور اس مرتبے کے نہیں ہیں، اس واسطے دونوں کو ایک باب میں ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پہلے باب پر اکتفا اس لیے نہیں کیا جا سکتا تھا تاکہ یہ نہ سمجھ لیا جاوے کہ امور ایمان اور اعمال ایمان صرف یہی 5 ہیں۔ یہ باب امور ایمان کی تفصیل ہو گئی۔ وقول اللہ عز وجل، دیکھو وقول اللہ عز وجل یہ امور ایمان پر ہی معطوف ہے اور یہ بھی مجرور ہے باب قول اللہ عز وجل، اور اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ قد افلح المؤمنون کو بھی کہ وہ بھی اسی پر معطوف ہے۔ اور اب سمجھیے گا کہ گویا کہ ترجمۃ الباب 3 ہیں، ایک باب امور ایمان ترجمۃ الباب ہے، اور ایک لیس البر ان تولوا وجوہکم آیت شریفہ ترجمۃ الباب ہے اور ترجمۃ الباب ہے، اور اسی طریقے سے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون یہ بھی ترجمۃ الباب ہے۔ اب آپ وہ بات یاد کر لیجیے گا جو اس سے پہلے بھی عرض کی گئی ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ متعدد ابواب قائم کرتے ہیں، لیکن ان میں ترتیب عام طور سے ایسی ہوتی ہے کہ پہلا عنوان اور پہلا ترجمۃ الباب ایک دعویٰ ہوتا ہے، اور دوسرا ترجمۃ الباب وہ اس دعوے کی دلیل بھی ہوتا ہے اور خود اپنی ذات میں دعویٰ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ 3 اور 4 اور 5 ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، تقریباً اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر باب اپنے ما قبل کی دلیل بھی ہوتا ہے اور اپنے ما بعد کے واسطے دعویٰ بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم یہ آیت شریفہ باب امور ایمان کی دلیل ہے۔ ایک حیثیت تو اس میں یہ ہے ہی، اور ایک حیثیت وہ ہے ہی خود کہ یہ بھی ترجمۃ الباب ہے۔ ہاں، اور قد افلح المؤمنون اس کو ہم لیس البر کی دلیل قرار نہیں دے سکتے، یوں کہا جاوے گا کہ یہ خود اپنی ذات میں ایک ترجمۃ الباب ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پہلے ہم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کے متعلق ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں جو اس کی تفسیر میں بیان کی جاتی ہے، اور وہ حدیث امام بخاری علیہ رحمہ ذکر نہیں کر رہے ہیں چونکہ وہ ان کی شرائط پر نہیں اترتی۔ اس طرح پر ہے کہ ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا مل ایمان۔ آپ جانتے ہیں کہ مل ایمان کہنے والے کا منشا کیا ہوتا ہے اور وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ماں سے اس کی حقیقت و ماہیت معلوم کی جاتی ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی حقیقت و ماہیت بیان نہ کر کے یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم آخر تک، انشاءاللہ جس کو ہم پڑھیں گے آخر تک اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اس پر وہ شخص بولا کہ میں نے اعمال ایمان نہیں، میں نے حقیقت ایمان دریافت کی تھی۔ تو اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے بھی وہی سوال کیا تھا جو تم نے سوال کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا تھا جو میں نے جواب دیا تھا، اور اس شخص نے بھی اس جواب کو پسند نہیں کیا تھا جس طریقے سے تم نے پسند نہیں کیا، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ ایمان لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب یہ ہے، یہ بات ہے۔ اب آپ سمجھیے گا کہ یہ ایمان کیوں ہے، یہ ایمان کی حقیقت و ماہیت کیوں ہے۔ تو دیکھو میں آپ کے سامنے ایک منطق کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بغیر سمجھانا مشکل ہے، کوئی مثال میرے پاس ایسی نہیں اور میں بیان کرتا رہوں اقوال سے، افعال سے، دلائل سے اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن منطق کی ایک مثال شاید آپ سمجھ جائیں گے، اگر منطق کے دوران بھی نہیں سمجھیں گے تو دیکھو آپ حضرات کا جو وجود باوجود ہے تو اس میں انسان بھی موجود ہے، اور انسان اس کے اندر حیوان بھی موجود ہے، اور اس کے اندر ناطق بھی موجود ہے، اور حیوان ناطق کا مجموعہ بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے۔
لیکن اگر کہا جاوے کہ نہ انسان موجود اور نہ حیوان اور حیوان ناطق موجود بلکہ موجود ہے تو زید موجود ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ ہاں، یعنی انسان زید کی شکل و صورت میں، زید کے پیکر میں موجود ہے، اور انسان اس ایک حقیقت ہے جو اس سے سمجھی جاتی ہے، جو اس سے نکالی جاتی ہے، انتزاعی حقیقت ہے۔ اور اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا حیوان کو کہ ایک حقیقت اور ماہیت ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس سے نکالی جاتی ہے، حقیقت منتزعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ناطق کو، حیوان ناطق کو سمجھ لیجیے گا، لیکن انسان اور حیوان ناطق اور حیوان کا وجود وہ زید کی شکل و صورت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے اتنی بات؟ اب آپ سمجھ لیجیے گا کہ ایمان جو بھی ہے لیکن وہ ان اعمال کے پیکر میں دنیا میں موجود ہے، ان اعمال کے پیکر میں، ان اعمال کے جسم و مجسمے میں اور ان اعمال کے وجود میں موجود ہے۔ یہ مطلب تھا کہنے کا۔ اور اگر آپ دوسری بات کہہ لو کہ صرف حقیقت ایمان مطلوب نہیں ہے، نصوص میں، آیات و احادیث میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک صرف حقیقت ایمان مطلوب نہیں ہے، بلکہ حقیقت ایمان کے ساتھ اعمال ایمان بھی مطلوب ہے۔ لہذا صرف حقیقت ایمان سے سوال کرنا کیسا؟ آپ تو حقیقت ایمان اور اعمال دونوں کو سمجھیے۔ یہ ہے، اس واسطے یہ آیت شریفہ انہوں نے تلاوت کی اس کے جواب میں۔ اب ہم اس آیت شریفہ کو پڑھ لیتے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک رکھوایا تھا کہ میں تو ہوں برساتی حافظ، میں تو برساتی بھی نہیں رہا، لیکن آپ بھی کچھ میرے سے زیادہ مختلف نظر نہیں آتے، لہذا آپ پڑھیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یہ جو کہا الی قولہ المتقون، تو یہاں تک کی آیات، یہ اس پوری آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب آپ آگے چلنے سے پہلے اس آیت شریفہ میں غور کیجئے گا کہ کیا بیان کیا گیا ہے۔ یوں کہا گیا ہے کہ بر، اچھا پہلے اس کا تھوڑا شان نزول سمجھ لیجئے، اگرچہ وہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں نماز پڑھا کرتے تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ اس طرح منہ کرتے تھے بیت اللہ کی طرف کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاوے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاوے۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ بیت اللہ تو اہل مکہ کا قبلہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور بیت المقدس انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھا۔ اب آپ ایک نئی بات مجھے آج معلوم ہوئی ہے، جب تک معلوم نہیں ہوئی تھی، وہ یہ کہ بیت المقدس میں بھی دو رخ ہیں۔ ایک رخ بیت المقدس کا وہ ہے جو جانب مشرق ہے، اور جانب مشرق یہ یہود کا، نصارہ کا قبلہ ہے، اور بیت المقدس ہی میں جانب مغرب یہ یہود کا قبلہ ہے۔ یہ بات آج ہی معلوم ہوئی ہے، یہ تفصیل آج ہی معلوم ہوئی ہے۔ خیر، بہرحال بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاوے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جاوے۔ تو آپ اس کشمکش میں تھے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کیا جاوے یا بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاوے نماز میں۔ تو آپ کو حکم یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف آپ رخ کیجیے گا۔ پھر 17، 18 یا 15، 16 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو اس کے بعد نماز ہی میں یہ حکم نازل ہو گیا کہ کیا شریف ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی، اور اب قبلہ ہمیشہ کے واسطے کعبۃ اللہ اور بیت اللہ مقرر ہو گیا۔ تو ایک تو
اس کو بہانہ بنا کر کہ دیکھو یہ نبی ہیں، کوئی نبی، ان کے اندر استقلال نہیں ہے، ان کی اپنے کام کے اندر بصیرت نہیں ہے، کبھی یہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دیتے ہیں تو کبھی بیت اللہ کو قبلہ قرار دیتے ہیں. تو اس طرح کی بات سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرتے تھے. اور بات یہ بھی تھی کہ ان کے اندر ایک چڑ تھی، ایک عناد تھا کہ ہمارا قبلہ چھوڑ کر اور عرب کے قبلے یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اب یہ نماز کیوں پڑھنے لگے. لیکن اس جلے بھلے دل کے ساتھ وہ طرح طرح کے اعتراض کیا کرتے تھے. اور جب تحویل قبلہ ہوا تو گویا کہ مکہ مدینہ منورہ میں یہود کے درمیان جو کہ وہاں موجود تھے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اور دوسری بات موضوع بحث بنتی ہی نہیں تھی. جب بھی کوئی مجلس اور محفل ہوئی تو بس اسی کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا، اور جب بھی 4 آدمی جمع ہوئے اسی کا ذکر و تذکرہ شروع ہو گیا. اس سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی تکلیف ہوتی تھی جب وہ یہود اور منافقین طرح طرح کی باتیں کہتے تھے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل فرما دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بر اور نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مشرق کی طرف رخ کر لے یا مغرب کی طرف رخ کر لے. یہ تو بر اور نیکی کی ایک صورت ہے. حقیقی بر اور حقیقی نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ پر ایمان لاوے اور اس کے احکام کا پیروکار ہو. یہ حاصل ہے اس کا. اور یہ فرما کر پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ. یا تو اس کا ترجمہ اس طرح پر کیا جاوے گا تاکہ من آمنہ کا بر پر حمل درست ہو جاوے، یا پھر اس طرح کیا جاوے گا لَٰكِنَّ الْبِرَّ ان آمنہ. لیکن نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے وہ، یعنی ہر انسان اللہ پر، من آمن باللہ اللہ پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، اور انبیاء پر. اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ یا مال کی محبت کے باوجود، یہ دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ وہ مال خرچ کرے قرابت داروں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور غلاموں کو آزاد کرانے میں. اور نیکی یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے. اور نیکی یہ ہے کہ آدمی عہد و پیمان کو پورا کرنے والا ہو. اور نیکی یہ ہے کہ آدمی تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور دشمن سے مقابلے کے وقت صبر کرنے والا ہو. تو یہ اعمال ایمان بیان فرمائے. تو دیکھو یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ تو اگرچہ بر کو بر اور نیکی ہی کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن ان سب کو اعمال ایمان اس لیے قرار دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ایمان کی تفسیر ہے اور ایمان کے اعمال ہیں. اب چاہے ان کو ایمان کی حقیقت و ماہیت میں داخل مان لو اور یا ان کو ایمان کے اجزاء قرار دے لو اور یا ان کو ایمان کے مکملات کہہ لو، یہ بات ہوگی. آگے پھر چلیں گے. یہاں پر اتنی بات یاد رہے کہ میں پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، ایک تو ہے حقیقت ایمان اور ایک ہے کمال ایمان. اور کمال ایمان اور اسلام دونوں ایک ہیں. کمال ایمان اور کمال اسلام اور اسلام دونوں ایک ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ قرآن پاک میں جس ایمان اور جس مومن کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ان اعمال کا بھی ذکر ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف حقیقت ایمان مطلوب نہیں ہے بلکہ حقیقت ایمان کے ساتھ یہ اعمال بھی مطلوب ہے. اسی پر یہی دعویٰ ہے اور اسی پر یہ دلیل قائم کی ہے انہوں نے. اور ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اب تک آپ نے سنا ہے، چاہے یہ امام بخاری علیہ رحمہ کا مسلک و مذہب ہو، لیکن یہ بھی احناف کے، متکلمین کے اور فقہا کے، جمہور فقہا کے خلاف نہیں ہے. اس واسطے کہ بعض
بعض اعمال کو ایمان کی حقیقت و ماہیت میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ اول تو یہ ہے کہ وہ اعمال ہی نہیں ہیں بلکہ وہ تو مومن بھی ہی ہیں، مصدق بھی ہی ہیں، تو ایمان تو بسیط ہے، اس کا تو کوئی جز نہیں ہے۔ لیکن بعض اعمال وہ ایمان کے واسطے مکمل ہیں اور بعض اعمال ایمان کے واسطے مزین ہیں۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ انہی اعمال کا ذکر کر رہے ہیں جو مکمل ہیں یا مزین ہیں، اور اعمال کے مکمل ہونے میں اور اعمال کے مزین ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہے تو صرف اہل باطل کا یا تو کرامیہ کا جو صرف اقرار کو کافی سمجھتے ہیں، یا جہمیہ اور مرجیہ کا جو صرف تصدیق کو کافی سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بار بار جو جملہ آپ سن رہے ہیں الطاعۃ لا تفید والمعصیۃ لا تضر کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ہے۔ تو رد ان پر ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ احناف پر رد ہے، یہ احناف پر رد نہیں ہے، جیسا کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں۔ لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر حضرات مدرسین اس کی تقریر اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ احناف پر رد ہو۔ یہ بات ہوتی ہے۔ ابھی آگے چلنے سے پہلے میں اتنی بات اور عرض کر دوں کہ آپ اس آیت شریفہ کے میں مذکور اعمال کی طرف دھیان دیجیے گا کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ دیکھو اس میں عقائد کا ذکر ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس میں حسن معاشرت کا ذکر ہے۔ واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اس میں عبادت کا ذکر ہے۔ والموفون بعہدہم، اس میں معاملات کا ذکر ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اس میں اخلاق کا ذکر ہے۔ تو ایمان کے تمام شعبے اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور قابل ذکر ہے، اگرچہ وہ تفسیر سے متعلق ہے، لیکن میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ من آمنہ میں فعل سے فعل ذکر کیا ہے، اور وہ آت المال میں بھی فعل ذکر کیا ہے، اور اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ میں بھی فعل کا ذکر ہے۔ والموفون بعہدہم میں فعل کا ذکر نہیں ہے بلکہ صیغہ صفت لائے ہے والموفون بعہدہم۔ اور اسی طریقے سے صبر میں بھی فعل کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صفت کا ذکر کیا گیا ہے والصابرین فی البأساء۔ اور یہ اشارہ اس طرف ہے کہ ایک دو مرتبہ عہد و پیمان کا پورا کر دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ عہد و پیمان کا پورا کرنا اس کی عادت ثانیہ بن جاوے۔ اسی طریقے سے دو چار موقعوں پر صبر کر لینا یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان تو ہمیشہ صبر کرنا اور صبر کا عادی بن جانا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں یوں کہوں کہ اس سلسلے میں کوتاہی کرامیہ، مرجیہ اور جہمیہ ہی میں نہیں ہے، بلکہ خود اہل حق کے درمیان بہت کوتاہی اس کے اندر ہے کہ بعضوں نے صرف عقیدے کو سب کچھ لے لیا، ایمان بڑھاؤ ایمان بڑھاؤ ایمان بڑھاؤ، بعض اسی چکر میں لگے رہتے ہیں۔ بعضوں نے صرف عبادات کو لے لیا ہے اور باقی چیزوں کا کوئی ذکر ہی نہیں آتا۔ تو دیکھو جب ہم کتاب اللہ میں غور کرتے ہیں اور احادیث رسول میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ایمان اور عقائد کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت کے احکام بھی ملتے ہیں، اور اسی طریقے سے اخلاق کے متعلق بھی زبردست تعلیم ملتی ہے، اور معاملات کے متعلق بھی زبردست تعلیم ملتی ہے جیسا کہ عبادات کی تعلیم ملتی ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ چلو اچھا، کان تو چاہے بند کر لو، کان کھولنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں آنکھیں کھول کر سنو، آنکھیں کھول کر سنو۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا مدعا اس سے ہر طریقے سے ثابت ہے، اور اس کو اب واضح کرنے کی اور اس کی مزید وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ اور ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ جب ہم نے باب امور الایمان کا ترجمہ باب الاعمال التی ہی الایمان یا باب الاعمال الداخلۃ فی الایمان، باب الاعمال المکملۃ فی الایمان، جب اس کا ترجمہ کر دیا اور آیت شریفہ میں انہی اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الآیۃ، پہلے تو آپ سمجھیے گا کہ الآیۃ پر تینوں اعراب ہے اور ان کو ظاہر کر دینا چاہیے۔
اور اگر ظاہر نہ کریں تو الآیہ وقف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں بہرحال۔ اگر آپ اس پر اعراب ظاہر کریں گے تو تینوں اعراب ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو منصوب پڑھیں تو کہا گا اقرأ الآیہ، اقرأ الآیہ، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو مرفوع پڑھیں گے تو یوں کہا جائے گا الآیۃ معروفۃ، الآیۃ معلومۃ۔ اور اگر آپ اس کو مجرور پڑھیں گے تو پھر ہوگا الی آخر الآیۃ، یہ ہے۔ تو تینوں اعراب اس میں ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت شریفہ کی تفسیر سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قد افلح المؤمنون، اس آیت شریفہ میں اور اس سے پہلی آیت شریفہ میں مصنف علیہ الرحمٰن نے، امام بخاری علیہ الرحمٰن نے کوئی فصل نہیں کیا۔ یہ دونوں کی دونوں کوئی مسلسل آیت تو ہے نہیں، بلکہ اور ایک کے بعد ایک آیت بھی نہیں ہے کہ پہلی آیت کے بعد ہی دوسری آیت متصلاً ہو، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے پارے کی آیت ہے تو ایک 18ویں پارے کی آیت ہے، تو ان میں بہرحال فصل ضروری تھا۔ تو پھر امام بخاری علیہ الرحمٰن نے فصل کیوں نہیں کیا؟ اور یہ سوال قائم کر کے ہی شراح الجھ پڑھے، اور ایک ایک صفحہ نہیں کئی صفحے خراب کر دیے انہوں نے۔ ماشاءاللہ ان کا علم ہے ایسا، اور ان کو حوصلہ ہے اس طرح بولنے کا اور لکھنے کا، تو انہوں نے اپنا کام کیا۔ بہرحال کیا انہوں نے جو کچھ کیا، ان میں سے کچھ نہ کچھ میں بھی کہہ دوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو بھی ان کے علوم میں سے کچھ حاصل ہو جاوے۔ تو وہ یوں سمجھیے گا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بخاری کے نسخوں کے نام تک بتائے تھے، اور وہ اسی ضرورت کے تحت بتائے تھے کہ بخاری کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں اختلاف نسخ کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو۔ تو آدمی یہاں الجھ جاتا ہے، پہلے سے اگر اس کو معلوم ہو تو پھر الجھتا نہیں ہے۔ تو یوں سمجھیے گا کہ اصیلی کا جو نسخہ ہے اس میں وقد افلح المؤمنون ہے، یعنی واو حرف عطف کے ذریعے ان دونوں میں فصل کر دیا گیا ہے۔ اور ابن عساکر کے نسخے میں تو پوری ہی بات ہے وقول اللہ عز وجل قد افلح المؤمنون الآیہ، اور جب یہ ہے تو پھر کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حافظ، اور یہ کہو یا علامہ کہو حافظ ابن حجر صاحب فتح القدیر، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ یہاں پر فصل کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس واسطے فصل نہیں لائے، بلکہ قد افلح المؤمنون کو امام بخاری علیہ الرحمٰن نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کی تفسیر کے طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے یہاں پر فصل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے شراح ان سے ٹکرا گئے اور یوں کہا کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، ایک آیت کہاں کی ہے، دوسری آیت کہاں کی ہے، تو اس دوسری آیت کو پہلی آیت کی تفسیر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ خیر وہ اس پر ٹکرا گئے اور کہا کہ نہیں اس کی تفسیر نہیں ہے۔ لیکن حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدو بھی فرماتے ہیں، اور دیکھو بات تو انہی لوگوں کی ہے، اگر ہماری سمجھ میں آ جاوے تو ہمیں اچھی لگتی ہے، اور سمجھ میں نہ آوے تو ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو ہمیں بھی اچھی لگ رہی ہے کہ ان دونوں آیت شریفہ میں اگرچہ دوری کتنی بھی ہو، ایک دوسرے پارے کی ہے اور ایک 18ویں پارے کی ہے، لیکن یہ دوسری آیت شریفہ اگر پہلی آیت شریفہ کی تفسیر کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے یہ۔ بہرحال اس کو پہلی آیت شریفہ کی تفسیر مان لی جاوے تو اس میں فصل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو نہیں مانتے اگر اس کو تفسیر تو فصل موجود ہے ابن عساکر کے نسخے میں اور اصیلی کے نسخے میں، آپ انہی نسخوں کو اصل قرار دے کر یہاں پر لکھ لیجئے گا لکھ لیجئے گا وقد افلح المؤمنون، اور یہاں لکھ لیجئے گا وقولہ تعالی وقول اللہ عز وجل قد افلح المؤمنون۔ اب ہم کچھ تھوڑا سا قد افلح المؤمنون کے بارے میں بھی عرض کر دیں۔ یہاں بھی صرف قد افلح المؤمنون تک مراد نہیں ہے، بلکہ پوری آیت شریفہ ہے، یعنی کئی آیتیں ہیں بلکہ پورا ایک مضمون ہے یہ۔ آپ اس کو دیکھیے گا، اگر یاد نہ آئے تو قرآن پاک کھول لیجیے گا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس۔ تو یہاں پر دیکھو مؤمنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یوں کہہ لو مؤمنین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں، چاہے ان کو ایک عمل کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہو یا ان کو ایک صفت کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہو۔ ان کو مؤمنین کی صفات کہنا بھی درست ہے اور ان کو مؤمنین کے اعمال کہہ دینا بھی درست ہے، اور یہی مدعا ہے کہ ایمان کا تقاضا اور ایمان کا مقتضا صرف تصدیق قلبی نہیں ہے، بلکہ بہت سے اعمال ہیں جو یہاں پر صفت کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ ایک علمی بات سنیے گا کہ المؤمنون یہ تو موصوف ہے، اور الذین هم فی صلاتہم خاشعون یہ صفت ہے، اور آخر تک جتنی بھی آیتیں ہیں یہ سب صفات ہیں المؤمنین کی۔ تو اب آپ آ جائیے گا کہ یہ صفات کیسی ہیں، یہ صفات موضحہ اور کاشفہ ہیں یا یہ صفات مادحہ ہیں۔ دیکھو اس سے بھی آپ پر ایک حقیقت منکشف ہوگی، ایک علم حاصل ہوگا۔ ہاں، اور اگرچہ ہم ان دونوں مطلبوں سے اگرچہ متفق نہ ہوں لیکن بات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ اگر ہم ائمہ متبوعین امام مالک، امام احمد، امام شافعی علیہ رحمہ کے اقوال بیان کرتے ہیں تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ تو کہ امام اعظم کہ ہم اگرچہ پیروکار ہیں لیکن امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو غلط نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ مانتے اور یہ جانتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی درست ہیں۔ اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے تو یقیناً ہم غلط کہہ بیٹھیں گے ان کو، اور ایک صحیح کو غلط کہنا بھی غلط ہے، اور ہم اسی طرح کے ایک فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے جس طریقے کا فتنہ قرآن پاک کے متعلق ہوا تھا۔ دیکھو فتنہ تو نہیں کہہ سکیں گے، اور فتنہ بھی اگر کہہ دی جاوے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ اپنی نماز میں سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے سورہ فرقان پڑھتے ہوئے سنا۔ تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج خوب اچھی طرح جانتے ہیں، تو ان سے قرآن پاک ان کے خیال کے اعتبار سے قرآن پاک غلط پڑھنا ان سے سنا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا، لیکن انہوں نے نماز کے احترام میں برداشت کیا، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ ان کا گریبان پکڑا اور کھینچ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ ان کے گلے میں چادر ڈالی اور کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ بہرحال دونوں میں سے صورت کوئی سی ہو، یوں کہہ لو کہ کھینچ کر، بلکہ یوں کہو کہ گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول دیکھو یہ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ کر سناؤ، کیسا پڑھتے ہو تم؟ تو انہوں نے جس طرح پڑھا تھا اور جس طرح وہ پڑھا کرتے تھے وہ پڑھ کر سنایا۔ تو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھاکذا انزلت علیہ، مجھ پر اسی طرح نازل ہوا ہے۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کھڑے ہوئے یہ بات سن کر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا کہ آپ بھی ذرا پڑھ کر سنائیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھاکذا انزلت علیہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و ششدر رہ گئے، لیکن بہرحال آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیہ آدمی تھے، بڑے فہیم آدمی تھے، بات سمجھ گئے کہ دونوں طریقے سے پڑھنا درست ہے۔ تو دیکھو اگر ہم اہل حق کے اقوال کو نہیں جانیں گے، ان کے مسلک و مذہب کو نہیں جانیں گے تو ہم خواہ اس کی تردید میں لگ جائیں گے۔ اس لیے اہل حق کے اقوال کو اور اہل حق کے مذہب و مسلک کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے
جہاں ہم ان کے مطلب سمجھتے ہیں تو تقابل کے وقت دونوں بات سامنے آ جانے کے بعد اپنی بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنی بات اور اچھی طرح وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھو وقت کی تنگی ہے تو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر آپ متحمل ہوں تو پورا کر دوں۔ چلیے کوئی بات نہیں، میں مختصر ہی عرض کر دوں۔ یہ صفات ہے، ایک تو صفت کاشفہ ہوتی ہے اور ایک صفت مادحہ ہوتی ہے اور ایک صفت واقعہ ہوتی ہے، تاکید کے واسطے بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھو اگر ہم ان چیزوں ان صفات کو صفات موضحہ اور صفات کاشفہ مانیں گے تو یہ صفات ایمان کی حقیقت و ماہیت میں داخل ہوں گی، اور اگر ہم ان صفات کو صفات مادحہ مانیں گے تو یہ صفات ایمان کی حقیقت و ماہیت میں داخل نہیں ہوں گی۔ دیکھو جب صفت کاشفہ ہے نا، جیسے صفت کاشفہ یعنی گویا کہ مومن کی تعریف کی جا رہی ہے، مومن کی حقیقت و ماہیت بیان کی جا رہی ہے، کاشفہ کا مطلب اس کی حقیقت و ماہیت بیان کی جا رہی ہے، یہ ہے، تو یہ صورت ہوگی۔ لیکن میں آپ کو اس سلسلے میں بتا چکا ہوں کہ صفت کاشفہ قرار دے دو اور مومن اور ایمان کی حقیقت و ماہیت قرار دے دو تب ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، اور ان کو صفات مادحہ کہہ دو تب ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، اس واسطے کہ ایمان کے جو اجزاء بتائے گئے ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ کو جو اس پر اصرار ہے تو وہ اجزاء جو ہیں حقیقی نہیں ہیں بلکہ وہ اجزاء ادعائی ہیں، اور وہ اجزاء حقیقی نہیں ہیں بلکہ وہ اجزاء مکمل ہیں، مکمل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں عمارت کو کہ اس میں بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں جو مکمل ہوتے ہیں، اور عمارت کو کیا دیکھیں آپ اپنے وجود اور جسم کو دیکھ لیں کہ بہت سارے اجزاء ہیں جو مکمل ہیں، مزین ہیں، مقوم نہیں ہیں۔ ہاتھ اگر کاٹ دیا جاوے تو آپ زندہ ہیں، ناک کاٹ دیا جاوے تو آپ کا وجود موجود ہے، اگر کان کاٹ دیا جاوے تو آپ کا وجود باوجود وجود مسعود موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں کچھ نہیں، اور ترجمۃ الباب سے اس کی مناسبت اس طرح پر ہو جاوے گی کہ یہ صفات ہی ہیں لیکن اعمال ہیں، اس واسطے صرف حقیقت ایمان اور تصدیق مطلوب نہیں ہے عند اللہ، بلکہ اس پر اس کا جو تقاضا ہے، اس کا جو مقتضا ہے اعمال وہ مطلوب ہے، اور یہی امام بخاری علیہ الرحمہ کا مسلک و مذہب ہے۔ بات پوری ہو گئی، اللہ حافظ۔